اب ہمارے بعض لوگ اتنے علم میں آگے ہو گئے ہیں، اتنے علم میں آگے ہو گئے ہیں، اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ 30-40 سال پہلے وہابیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ 30-40 سال پرانے وہابی، نئے وہابیوں کی بات نہیں ہو رہی، نئے وہابیوں نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی افسوس کی بات ہے یہ۔ اب اگر یہاں پہ نہ بولا جائے نا، جو مولوی ملا نہیں بولتا وہ خیانت کرتا ہے، جب انحراف ہو تو واجب ہے بولنا، چاہے گالیاں کیوں نہ پڑیں۔ آپ پورے سعودی عرب میں جائیں، وہاں پر آپ کو خانہ کعبہ کے ماڈل ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ تو یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا، مسجد نبوی کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ پلاسٹک کے ملتے ہیں، میٹل کے ملتے ہیں، میٹلز میں سونے اور چاندی کے سناروں کی دکان میں ملتے ہیں۔ کہتا ہے کوئی کہ یہ رکھنا حرام ہے، بدعت ہے؟ پوچھتا ہے کوئی کہ خانہ کعبہ کی شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی یا خلیفہ اول و دوم و سوم نے بنائی تھی؟ ہے دلیل مسجد نبوی کی شبیہ بنانا؟ قرآن سے ثابت ہے کہ شبیہ بناؤ پلاسٹک کی، چائنا سے بنواؤ، ہے قرآن میں، حدیث میں ہے۔ وہاں پر یہی بات ہوتی ہے نا، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اور صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ ہاں، تو خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی، قرآن میں حکم ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے بنائی نہیں بنائی، مسجد نبوی کی بنائی نہیں بنائی۔ اور سب سے زیادہ جو شبیہ ملتی ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملے گی، وہ کس چیز کی ملتی ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، کسی سے بھی پوچھیں، اب وہ لوگ تو سلنڈر کر گئے، یعنی جو ہمارے دلائل تھے اس کے حساب سے وہ مان گئے کہ واقعی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ یہ جو خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی اور خانہ کعبہ کے دروازے کی شبیہ ہے، چاہے اس میں اللہ کا نام نہ لکھا ہو، فرض کر لیں، اس کو آپ احترام کی جگہ پر رکھ کے احترام دیں گے یا جوتے کے سٹینڈ پہ رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے معاذ اللہ؟ چاہے اس میں بے شک آیت نہ لکھی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے لیے آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، عمل اصحاب نہیں ہے، تو پھر یہ ہم سے جو ہے یہ ذوالجنہ کے بارے میں اور تابوت کے بارے میں اور علم کے بارے میں اور درجنوں چیز کے بارے میں کہاں سے ساری چیزیں مانگتے ہوئے؟ نتیجہ ہے بغض رسول آل رسول کا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حسین کی اور آل رسول کی مظلومیت بیان کر رہے ہیں، تو جب مظلومیت بیان ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی لوگ کہتے ہیں ظالم کون تھے، اور جب ظالم کی بات آتی ہے تو ہمیشہ میں ایک شعر کی جانب توجہ دلاتا ہوں، بڑے مزے کا شعر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون ہوگا پروانے کا۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے شاعر کی کیا لاجک ہے؟ بڑی ڈیپ لاجک ہے۔ شاعر البتہ دشمن اہل بیت نہیں تھا، لیکن اب اس میں مین آئیڈیا کیا ہے؟ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، اگر جائے گی تو کیا ہوگا؟ پروانہ مر جائے گا۔ ابھی کیوں مر جائے گا بابا؟ شہد کی مکھی بالآخر کھائے کہ نہ کھائے، پیے کہ نہ پیے، لیکن ہاں جب وہ جائے گی تو مرنا تو ہے پھر کسی کو۔ ہوگا کیا؟ شہد کی مکھی جائے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی تو وہ رس لے گی۔ اب رس تو اس نے لے لیا، چوس لیا، وہ کہاں رکھے گی؟ اس کے لیے وہ پہلے موم کا چھتا بناتی ہے، وہاں جا کے اس کو سٹور کرے گی۔ اب جب کوئی چھتا توڑے گا تو شہد کو الگ کرے گا، موم کو الگ کرے گا، موم کی بنے گی موم بتی۔ جب موم بتی بنے گی رات کو جلے گی کہ دن میں جلے گی؟ رات کو جلے گی۔ جب رات کو جلے گی تو ہر طرف تاریکی ہوگی، جب یہ ایک دم سے لائٹ دیکھے گا پروانہ تو کیا ہوگا؟ اس کی جانب آئے گا، جیسی آئے گا جل جائے گا۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو ورنہ پھر ناحق پروانہ مارا جائے گا۔ تو وہاں تو پروانہ بیچارہ الگ موضوع ہے، لیکن ہماری عزاداری سے جو مرتا ہے وہ پروانہ نہیں، وہ بڑا شیطان ہے۔ وہ پروانہ تو بیچارہ اگر اس کو بچا لیں، آپ کوئی بھی رائٹ وائٹ بنا لیں، پروانہ رائٹ بنا لیں، لیکن دشمن اہل بیت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ان کا سارا پرابلم یہ ہے کہ یہ کالا کپڑا پہننے ہی نہ دو، کیونکہ ذہن میں آئے گا کالا کپڑا کیوں، یہ علم لگنے نہ دو، ذہن میں آئے گا علم کیوں، یہ ذوالجنہ کیوں، یہ علم کیوں، یہ تابوت کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ نوحہ کیوں، یہ مرثیہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ لیکن اس سارے کیوں کے پیچھے جو پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ اول محرم میں جناب عمر کی شہادت منائی جا رہی ہے، وہاں پر کوئی کیوں نہیں ہے۔ 18 ذیلحجہ کو جناب عثمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ مارے گئے تھے 12 کو اور جناب عمر مارے گئے تھے 25 یا 26 کو۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی شہادت کا دن منانا جائز ہے تو ان کا کیوں نہیں ہے؟ لیکن پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب ان کی شہادت کا دن منایا جائے گا تو پھر قاتل کو پہچانا جائے گا، اور پھر وہی والا موضوع آئے گا، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔